سامعین، قرآن پاک میں اونٹ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرمایا، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح سے پیدا کیا گیا؟ سامعین، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھی گئی ہے۔ سامعین، اونٹ بڑے جسم والا جانور ہوتا ہے اور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی چوہیا اونٹ کی نکیل دبا کر اسے جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تمام ساز و سامان اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء اور کپڑے وغیرہ کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ اسے ایسا لگے گا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے۔ سامعین، اونٹ کو خشکی کی کشتی بھی کہا جاتا ہے اور ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے، چاہے اس کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی صبر کر سکتا ہے۔ اونٹ ہر اس گھاس کو کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ اس کو تمام جانوروں کا صوفی سمجھا جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا۔ سامعین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصے کی حالت میں اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر پتا نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے۔ اس کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جو کو اونٹ بڑی مشکل سے ہضم کرتا ہے۔ سامعین، اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ اس لیے اونٹ کا شمار بھی مویشی میں آتا ہے، اسی وجہ سے اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے۔ سامعین، علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹا۔ علماء کرام کی کثیر جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہی مذہب ہے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حدیث کے اندر ارشاد کیا گیا، اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین سے تخلیق فرمایا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔
اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کے اخلاق و عادات پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیاطین سے تخلیق کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو مارے پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتے ہیں۔ سامعین، ماہرین حیوانات کا اونٹ کے طبی خواص کے حوالے سے کہنا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ جگر کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوزش ہو گئی ہو، اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اونٹ کو خواب میں دیکھنے سے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں پر حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا، اسے کوئی بکری یا اونٹ مل گیا تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں مویشی چوپائے دیکھے اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ کا خدشہ ہے۔ بے شک اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔